رہی ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز آئی کے ساتھ میں ہوں فضیل احمد۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے اور اس انڈسٹری سے جڑے مزدور طبقے کے حوالے سے کہ سال 2022 کے اندر جس طرح سے فیصل آباد کی انڈسٹری، وہ چاہے لوکل انڈسٹری ہو یا پھر ایکسپورٹ انڈسٹری ہو، کن مشکلات کا شکار رہی اور آئندہ جو سال شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے صنعت کاروں کے کیا مسائل ہیں اور کیا وہ ان کے مطالبات ہیں، کیا توقعات ہیں حکومت سے کہ کون سے فیصلے کیے جائیں تو انڈسٹری جو ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ چیئرمین ایپٹما حافظ اصغر میرے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ سال 2022 گزر گیا، بہت سے مسائل رہے، انڈسٹری کو بڑی مشکلات رہیں، بہت ساری انڈسٹری فیصل آباد کے اندر بند ہو گئی۔ آئندہ کیا آپ توقعات رکھتے ہیں حکومت سے کہ کیسی پالیسیز بنائی جائیں جس سے انڈسٹری دوبارہ سے اپنے پاؤں پر آ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ فضیل بھائی، ایک تو آپ کے میں چینل کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا جو بار بار ہماری انڈسٹری کے مسائل سننے کے لیے آتے ہیں، اور آپ بھی اتنی کاوش کرتے ہیں اور آپ ہمارے پاس 2022 کے حوالے سے آئیں اور 2023 کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کون سی پالیسی ہونی چاہیے۔ سر، پالیسی پہلے ہے کون سی ہے؟ انڈسٹری کے حوالے سے واحد انڈسٹری یہ صنعت ہے جس کے حوالے سے گورنمنٹ پالیسی بنانا نہیں چاہتی۔ بناتی کیا ہے؟ بناتی یہ ہے کہ انڈسٹری سے ریونیو کتنا جنریٹ کرنا ہے، یہ پالیسی نہیں ہوتی۔ پالیسی یہ ہوتی ہے انڈسٹری گروتھ کیسے کرے گی، انڈسٹری چلے گی کیسے، انڈسٹری چلے گی ہمارا جی ڈی پی اوپر آئے گا۔ دنیا کے اندر پہلے یاد رکھو کہ دو صرف اسوس میجر ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے جی ڈی پی کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایگریکلچر یا آرگینک، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معدنیات ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے، وہ زمین کی شکل میں ایگریکلچر ہو یا کوئی ایکس ویزی پٹرولیم کی شکل میں یا کوئی ایکس ویزی کسی بھی چیز کی شکل میں جو آرگینک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے۔ اور اس کے بعد اگر وہ نہیں ہے، وہ کم ہے، اس کے بعد سب سے بہترین ذریعہ ہمارے پاس صنعت ہوتا ہے۔ جو صنعت ہمارے پاس ہے اس کے طرف ہماری توجہ کتنی ہے؟ ہم مثالیں دیتے ہیں چائنا کی ہسٹری ہم صنعت کے حوالے سے بالکل نہیں پڑھتے کہ چائنا کی جو اس وقت گروتھ ہوئی ہے، چائنا کی جو انڈسٹری بڑی ہے کس طرح ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے کون سی ایسی پالیسی بنائی ہے۔ نہ ہم نے موجودہ جو بنگلہ دیش کی پالیسی ہے وہ ہم نے پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہو۔ کس کا دل کرتا ہے اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جائے؟ کس کا دل کرتا ہے اپنے وطن کو چھوڑے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑے اور ہجرت کر کے، ایسے کوئی اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے بنگلہ دیش، ادھر چلا جائے، اپنا پیسہ ادھر لے جائے؟ کس کا دل کرتا ہے؟ لیکن لوگ گئے ادھر، ڈیولپ بھی ہوئے۔ کیسی بات ہے کہ ہر سال اس کا جو گروتھ لیول بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت تو آپ کی میں اطلاع سے عرض کروں، میرا ٹیکسٹائل سے تعلق ہے، ٹیکسٹائل کے سے جو اس وقت جو بنگلہ دیش ہے ہم سے ڈبل سے اوپر اس کی ایکسپورٹ ہو گئی ہے۔ ہماری پچھلے سال 19 بلینز کے قریب تھی، ان کی 39 بلین ہو گئی ہے صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ، جس کو ہمارے لوگوں نے جا کے پیسہ انویسٹ کر کے اس کو سکھایا ہے۔ ہماری اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ پالیسی ہم کیا بناتے ہیں؟ پالیسی جو بناتے ہیں کہ کسی طرح ایسی پالیسی ہو جائے، ہم فائل جو جا کر آئی ایم ایف کو دے دیں، ہمیں وہ جلدی جلدی قرضہ دے دے۔ ہم تو پالیسی، ہمارا مائنڈ ہی یہ ہے ہم نے قرضہ لینا ہے، ہماری پالیسی یہ ہے ہی نہیں ہے ہم نے قرضہ اتارنا ہے۔ ایسی کوئی پالیسی ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں یہ پالیسی ہے، اس میں 10 سال کام کیا جائے گا، اس سے 12 سال کام کیا جائے گا، 15 سال کام کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہماری جو پالیسی جو ہے جس کے بعد 10 سے 15 سال کام کرنے کے بعد ہمارا یہ پورا قرضہ نیچے آ جائے گا اس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے؟ ہماری یہ پالیسی ہے ہی نہیں ہے۔ ہماری صرف پالیسی یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ کیسے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پالیسیز کے متعلقہ 2022 کی ہم بات کریں، اگر دیکھا جائے کہ 2021 اور 2022 کے میں یہ 2 سال ایسے گزرے ہیں، 2 سال میں 30% دونوں سالوں میں ہماری کرنسی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے۔ ہم اتنی سپیڈ سے اپنی کیلکولیشن ہی نہیں کر سکے، اور اتنی سپیڈ سے ہم نے مال باہر بیچ کر آتے تھے دوسرے ملکوں میں، دوسرے مال لیکن ہماری کاسٹ نہیں تھی کوئی بھی۔ ادھر آتے تھے، لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی تھی، ڈیزل مہنگے ریٹوں میں چلا کر ہم نے اپنے آرڈرز دیے ہیں،
آپ پالیسی کا پوچھ رہے ہیں. وہ جو ڈیزل ہم نے دیا ہے, ان کا جو دل کرتا تھا دنیا میں ریٹ کم ہو رہا تھا, یہ ڈیزل کا ریٹ بڑھا رہے تھے. ہم اپنے جنریٹر میں چلا کر ہم نے اپنے آرڈرز سارے دیے ہیں. وہ جو انڈسٹری جو بند ہو گئی ہے, جو صرف اس وجہ سے کہ جو ہم نے زبان کر لی پوری کریں, اور جو ہمارے پاس ورکر کام کر رہا ہے, مزدور کام کر رہے ہیں, وہ کدھر جائے گا؟ آخر تک یا یہاں تک نوبت آ گئی, ایک انڈسٹری ہولڈر اتنا مقروض ہو گیا, اس کو یہ تھا کہ آج نہیں تو کل یہ مزدور میں فارغ نہیں کرنے, یہ میرے باپ کے رکھے ہوئے ہیں, یہ میرے دادا کے رکھے ہوئے ہیں, تیسری جنریشن چل رہی تھی, کئی فیکٹریاں ایسی بند ہوئی ہیں, لیکن اس نے مزدور کو فارغ نہیں کیا. لیکن وہ خود اتنا مقروض ہو گیا, آج اس کا دیکھا جائے اس کی فیکٹری فار سیل ہو کر بھی اس کا قرضہ نہیں اتر رہا. ٹھیک ہے, صرف اس کو کیا تھا کہ میں انڈسٹری چلاتا رہوں. لیکن پالیسی گورنمنٹ کو امید رکھی ہوئی تھی, لیکن نہ کوئی پالیسی آئی ہے نہ بنی ہے. مجھے امید بھی نہیں ہے, لیکن اللہ سے امید اچھی کرنی چاہیے کہ کیونکہ ہمارا پالیسی بنانے کا ذہن ہی نہیں ہے کہ ہم قرضہ اتارنے کی پالیسی بنائیں. جب تک ہم ہر وقت پالیسی یہی بنائیں گے قرضہ کیسے لینا ہے, صنعت کے متعلقہ کون سوچے گا؟ صنعت کے متعلقہ اب یہ جو موجودہ اس وقت 2023 چڑھتے ہمیں جو گفٹ ملا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں. یہ کل کا بیان چل رہا ہے کہ پہلے واپس لے لیا تھا انہوں نے کہ جو بھی ہم ایل سی یا بینک کانٹیکٹ یا سی اے ڈی کھولیں گے وہ ہمیں اجازت ہوگی ہم اپنے را مٹیریل منگانے کے لیے. سر اگر ہم 35% یا 40% یا 60% لاگت کا ہم را مٹیریل باہر سے منگاتے ہیں, اب دیکھیں $100 کا کام بھی باہر جا رہا ہے. اگر $60 کا اگر ہم باہر بھیج رہے ہیں, $100 اس وقت ویلیو ایڈیشن ہو کر باہر بھی جا رہا ہے. لیکن اندر پاکستان کی سرمایہ بڑھا بھی رہے ہیں, لیکن ہم نہیں بڑھا رہے ہیں. ہم نے امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے کہ $1000 کی بھی کوئی ایل سی نہیں کھلے گی. اور سر نہیں کھلے گی, کریں گے کیا؟ جو صنعت ہلکی پھلکی جو چاہ رہی وہ بھی بند کرنی ہے. آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کون سے ایجنڈے پر آپ کام کرنے لگے ہیں؟ یہ پچھلی حکومت سمیت تمام پارٹیز کو میں کہہ رہا ہوں, کسی نے بھی صنعت کے بارے میں ایسی پالیسی نہیں بنائی جس سے ہم ڈیولپ ہو سکیں. بہت شکریہ آپ کا. صنعت کے بارے میں کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں بنائی گئی کہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے, ہماری ٹیکسٹائل ترقی کرے. ابھی جرمنی کے اندر ہیم ٹیکسٹائل جو کہ دنیا بھر کی سب سے بڑی ایگزیبیشن ہوتی ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اس حوالے سے جو پاکستان کے صنعت کار ہیں, فیصل آباد تیسرا بڑا شہر ہے, اور اس کے صنعت کاروں کو کیا توقعات ہیں, وہاں سے آرڈرز ملیں گے یا نہیں, اور بھی ایپٹما کے ممبران ہیں. جی سر آپ بتائیے گا. بہت بڑی ایگزیبیشن ہوتی ہے جرمنی کے اندر جس میں جو تقریباً 300 سے اوپر جو کمپنیز ہیں وہ شرکت کرتی ہیں یا 500 کے قریب. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس دفعہ آرڈرز ملیں گے؟ اگر آرڈرز ملتے ہیں تو ان کو فلفل کیسے کیا جا سکے گا اگر پالیسیز ایسے ہی رہیں؟ تھینک یو جی آپ کا. میرا نام آفتاب احمد ہے, میں فارمر پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر بھی ہوں اور ایپٹما کا بھی فارمر پریزیڈنٹ ہوں. آپ کا بہت شکریہ. جرمنی میں جو اس سال ہو رہی ہے ایگزیبیشن, ہر سال ہوتی ہے وہاں پہ, ابھی تو پہلی بات تو یہ مجھے پتہ چلی ہے کہ ان کو ویزا ایشو نہیں ہو رہا ہے. ابھی ایک پرابلم آیا سامنے جو میں نے میڈیا پہ ہی دیکھا ہے کل پرسوں. اگر وہ ویزا نہ ایشو ہوا تو پھر ان کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گی. اس امید پہ وہ جاتے ہیں اور لاکھوں روپے ان کے خرچ ہوتے ہیں ایگزیبیوٹر کے. ہمارے جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں انڈسٹریلسٹ, وہاں جا کے اسٹال لگاتے ہیں, اس کے اوپر ان کا سٹاف, عملہ, مالکان, ڈھیر سارے لوگ وہاں پہ جا کے خرچ کر کے پہنچتے ہیں تاکہ اسٹال لگیں اور پاکستان کا نام بھی اس میں روشن ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ انفارچونیٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ابھی تک ویزا اگر ایشو نہ ہوا تو وہ لوگوں کے لیے بڑی پرابلم ہوگی. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو ہے کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہاں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ لازمی پاکستان کو جیسے پہلے ہی آرڈر ملتے ہیں اس طرح بھی ضرور ملیں گے. مجھے بڑی اللہ سے بڑی توقع ہے. تو سر ان کو فلفل کیسے کیا جائے گا اگر پالیسیز کو دیکھا جائے؟ جیسے ابھی ایل سیز نہیں کھل رہی, کمرشل بینکوں کو اجازت نہیں دی جا رہی. اس کے علاوہ جو خاص طور پر جو ہمارے آرڈرز ہیں جب ملتے ہیں تو بجلی کا کچھ ریٹ ہوتا ہے, گیس کا کچھ ریٹ ہوتا ہے. جب آرڈرز لے کر صنعت کار ملک کے اندر واپس آتے ہیں تو ریٹس بدل جاتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں وہاں سے آرڈرز ملنے کے بعد پالیسیز اگر لانگ ٹرم نہ بنائی گئی تو کیا مشکلات؟ دس از دا میجر پرابلم آف آور انڈسٹری. ہماری انڈسٹری کا مین پرابلم یہ ہے کہ ہماری کنٹینیوٹی کوئی نہیں ہے. جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے فرمایا, اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا, کوئی ہماری پرماننٹ پالیسی نہیں ہے. اسی طرح اب گیس کی شارٹیج ہے اور آر ایل این جی لیتے ہیں تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہے.
کول کی پرائسز 4 گنا 5 گنا بڑھ چکی ہیں. پہلے میں نے اندر بھی بات کی میٹنگ میں بھی اپنا کمشنر صاحب سے بھی, تو ان کو گوش گزار کی کہ ہمارا جب تک ڈالر کی پرائس ہمارے کنٹرول میں نہیں آئے گی, ڈالر کا جو ایک ایسا آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے, جب تک وہ کنٹرول میں نہیں آئے گا ہمارا را مٹیریل انتہائی مہنگا ہے. را مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے ڈالر بھی باہر جا رہا ہے اور را مٹیریل بھی مہنگا ہے. اسی طرح بجلی گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے انڈسٹری اس وقت تقریباً ہماری 50-60% فیصل آباد کی انڈسٹری ویسے ہی بند ہے. پروسیسنگ 50-60% انڈسٹری بند ہے. اور بھی یہاں اپٹپو ممبران ہے. جی آپ بتائیے گا شارٹ سا کے پالیسیز میں کیا چینجنگ آنی چاہیے اس سال؟ السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ اس پہ ایکچولی اسٹڈی کوئی نہیں ہے ہماری کہ ہم نے انڈسٹری کو چلانا کیسے ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہمارے ایشوز ہیں, ایک تو گورنمنٹ نے کیش کرنچ اتنا زیادہ بنا دیا کہ آپ کے پاس مارکیٹ میں کیش ہی اویلیبل نہیں ہے. ہمارا تقریباً 70-80% جو را مٹیریل ہے وہ امپورٹڈ ہے, اور امپورٹڈ را مٹیریل کے لیے ہمیں ٹائملی ایل سیز چاہیے کہ ہم ایل سیز کھول لیں اور وہ اپنا 60 ڈیز یا 70 ڈیز جو بھی ٹائم ہے ہمارے پاس آ جائیں. بٹ وہ ہمارے لیے بہت ہی اس وقت کمبرسم ہے کہ ہم ایل سی ہی نہیں کھول سکتے. ہم نے بینکس کو 20-25 دن پہلے پرفارما انوائسز دی ہوئی ہیں اور وہ بینک جو ہے اس کو انٹرٹین ہی نہیں کر پا رہا. مین وائل وہ پرفارما جو ہے ہمارا وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, انٹرنیشنل پرائسز بڑھ جاتی ہیں, تو ہمارے لیے وہ ایک ڈبل جو ہے نا وہ پرابلم بن جاتی ہے کہ پرائسز کو ہم کیسے کریں اپنے رام. جی سر آپ کیا کہیں گے سال 2023 سے کیا توقعات ہیں آپ کو انڈسٹری کے؟ سر 2022 جو ہے وہ نا انڈسٹری کے لیے اور ملک کے لیے بہت برا رہا ہے, کیونکہ 4000 کنٹینر جو ہیں وہ ڈرائی پورٹ پہ کھڑے, ان پہ ان کو بیچاروں کو ڈیمیج بھی پڑا, مال بھی خراب ہوا, اور انہوں نے ابھی تک نہیں انہوں نے پالیسی بنائی. کبھی کہتے ہیں ہم نے وہ کر دیا, لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت برا رہا ہے. اور آنے والا جو 2023 ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اچھا ہے, کیونکہ اچھا نظر نہیں آ رہا اس لیے کہ لوڈ شیڈنگ ابھی سے شروع ہے اور گیس جو ہے وہ مل نہیں رہی ہے, اور انہوں نے ابھی تک کوئی پالیسی بھی نہیں بنائی. اگر دیکھیں ہم نا استاد مشہور ہیں, دیکھیں کہ دبئی ہے اس کو PI ہم نے چلائی, بنگلہ دیش میں ٹریننگ ہم نے دی, وہ ٹیکسٹائل کو اپنے لیے کوئی سوچا نہیں. اگر ہم اپنے لیے نہیں سوچیں گے تو لانگ ٹرم کیسے بنے گا؟ بنگلہ دیش میں دیکھیں کہ ڈالر جو ہے 90 روپے کا, انڈیا میں 80 روپے کا, اور تو اور افغانستان میں بھی 80 کا, اور ہمارا جو ماشاءاللہ بہت ہر چیز ہماری ہیوی ہے, لیکن دیکھیں 250 روپے تک چلا گیا. تو کیسے ہم سروائیو کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی 12 سال کے لیے, اور اس پالیسی کو نہ چینج کریں تو خدا را اس کے لیے نہ سوچیں. جی جیسے تمام جو ایپٹما کے ممبران ہیں انہوں نے خصوصی طور پر یہی زور دیا ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز جو ہیں ان پر غور کیا جائے تاکہ پاکستان کی انڈسٹری کو بچایا جا سکے, ترقی کی جا سکے. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر, یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنے طور پر اقدامات بھی کریں. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر, یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنے طور پر اقدامات بھی کریں. ویلکم بیک ناظرین. آج بات ہو رہی ہے سال 2022 کے حوالے سے کہ سال 2022 جو ہے وہ کاروبار کے لیے کیسا رہا. ابھی جو فیصل آباد کے تاجر ہیں جو ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے معیشت کے حوالے سے, ان کے پاس پہنچے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا موقف رکھتے ہیں کہ سال 2022 جو ہے وہ جیسا بھی تھا گزر گیا. آئندہ کیا امیدیں ہیں حکومت سے, کیا توقعات ہیں, کیسی پالیسیز ہونی چاہیے کہ کاروبار کا پہیہ چل سکے. سب سے پہلے رانا اسکندر اعظم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اور الیکٹرانکس کے کاروبار سے وابستہ ہیں. رانا صاحب بتائیے گا کہ سال 2022 جو ہے وہ جیسا بھی تھا گزر گیا, اچھا تھا برا تھا, اب کیا توقعات ہیں آگے حکومت سے کہ کیسے فیصلے ہونے چاہیے کہ کاروبار کا پہیہ چل سکے؟ جی فضیل, دیکھیں بات پتہ کیا ہے کہ 2022 کا جو سال ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ مندے کا سال رہا ہے, اور جس میں کوئی انسٹیبلٹی نہیں تھی, کوئی سٹیبلٹی نہیں تھی. انسٹیبلٹی اتنی زیادہ اور پولیٹکس کی وجہ سے رہی ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیشین ہیں ان کی آپس میں جو لڑائی اور ایک پیج پہ نہ ہونا وہ ملک کو لے ڈوبا ہے.
اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں تمام کاروبار جو ہیں اس وقت ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج ہے, ہمارے پاس فارن ایکسچینج جو ہے وہ بالکل نہیں ہے, آپ کی امپورٹ ٹوٹل بند ہو چکی ہے, ایکسپورٹ آپ کی ڈکلائن کی طرف چلی گئی ہے. تو یہ سارے عوامل مل کے کاروبار کو تبھی چلاتے ہیں. اچھا بڑی بڑی فیکٹریز جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. آپ کا جو تعمیراتی ایک سیکٹر ہے نا جی, اگر اس کو آپ چلا لیں تو آپ کا سارا ہی بوسٹ اپ پہ کاروبار چلا جاتا ہے. تو سب سے مین جو ہے کہ آپ نے جب اس سیکٹر کو بند کیا ہے نا جی, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب اور زیادہ, اور دیکھیں ہم بینگ مسلمان اللہ تعالیٰ سے توقع تو رکھتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آنے والا سال بہتر ہو, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں جس طرح کا آپ نے ٹوٹل, اب میرا الیکٹرانکس کا بزنس ہے تو ابھی کمپنیز نے ہمیں کہا ہے کہ جی ہم آپ کو 40% جو سپلائی ہے وہ دے سکیں گے. اچھا وہ 40% تمام چیزیں تو امپورٹ ہوتی ہیں. اچھا یہ کوئی لگژری آئٹمز نہیں ہیں, یہ ضروریات زندگی ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں جس طرح یہ آپ کا مرغی کا گوشت کہاں پہ چلا گیا ہے, آپ کی دالیں کہاں پہ چلی گئی ہیں, اور یہ کل یہ فیوچر میں اور زیادہ ریٹ بڑھیں گے. یہ فیوچر میں کوئی بہتری کی گنجائش نظر نہیں آتی ان کے ہوتے ہوئے. دیکھیں جب آپ سٹیک ہولڈرز کو لے کے میٹنگ نہیں کریں گے, آن بورڈ نہیں لیں گے, تو کبھی بھی معاملات بہتر نہیں ہوں گے. یہ دفتروں میں بیٹھ کے بابو ٹائپ جو لوگ ہیں انہیں کیا پتہ ہے, جنہوں نے کبھی کاروبار کیا ہی نہیں ہے, ان کو اللہ بے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. تو سٹیک ہولڈر کو لے کے ساتھ میں بیٹھیں کہ ہم نے ملک کو کس طرح چلانا ہے. دوسرا جو اعتماد کا رشتہ ہے نا جی, جب تک وہ بحال نہیں ہوگا, اور ان کے جو للے تو للے, ایک میں بات بہت ضروری ہے جو کرنی چاہتا ہوں کہ اصل میں لوگ دیکھتے کیا ہیں کہ یہ اربوں روپے کے اخراجات اپنے اوپر کرتے ہیں, اپنی مراد اتنی زیادہ ہیں جس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کل پی سی بی کی آ رہی تھی کہ سیلری جو ہے 25-30 لاکھ روپیہ ماہانہ سیلری لیتے ہیں. غریب کو آپ 18,000 دیتے ہو, وہاں 30 لاکھ روپیہ لیتے ہو. آپ ہوائی جہازوں کو اڑن کھڑونوں کی طرح چلاتے ہو, اور آپ کے گھر مفت بجلی, مفت ٹیلی فون, مفت کھانا, مفت رہائش. یہ ساری چیزیں جب تک آپ ان سے وڈرا نہیں کریں گے ملک ترقی کی طرف نہیں جائے گا. جی ملک ترقی کی طرف اسی ایک ہی طریقے سے جا سکتا ہے کہ جو حکمران ہیں, بڑے بڑے آفیسرز جو ہیں, وہ اپنے خرچوں کو کنٹرول کریں. جنرل سیکرٹری میرے ساتھ موجود ہیں جی ٹمبر وائرن مارکیٹ کے, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی امتیاز صاحب بتائیے گا, آپ کے کاروبار کے حوالے سے اگر بات کی جائے, سال 2022 میں کیسا رہا, آئندہ کیا توقعات ہیں جو سال شروع ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو 2022 گزرا ہے نا جی, وہ تاجروں کے لیے تو بہت مشکل گزرا ہے, اس لیے کہ ہماری لیبر بھی بیچاری جو ہے نا جی بالکل ہم سے ادھار لے لے کے تنگ آ چکی ہے. کنسٹرکشن کا کام بالکل بند ہو چکا ہے. جو کوئی لوگوں کے پاس پیسہ رہ گیا تھا, جو آخری 2 مہینے میں وہ سارا پیسہ سونے میں لے گئے ہیں لوگ, جو امیر لوگ ہیں. تو کنسٹرکشن بالکل بند ہو چکی ہے. آنے والا وقت بھی ہمیں کوئی امید افزا نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ جو پہلے رانا سکندر صاحب نے کہا ہے کہ یہ اپنے للے چھوڑیں گے تو ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ تاجروں کے ساتھ تو وہ میٹنگ کر کے راضی نہیں ہے. جب تک وہ تاجروں کو بٹھائیں گے نہیں, ان کے مسائل سنیں گے نہیں, کس طرح یہ ملک ترقی کرے گا. تو حالات ایسے ہیں جیسے انہوں نے بولا, امپورٹ بند ہو چکی ہے, ایکسپورٹ بند ہو چکی ہے, ملیں بند ہو رہی ہیں, چوری اور ڈکاٹیں بڑھ رہی ہے. تو اب تو یہی ہے کہ رات کو نکلے گا جو وہ کپڑے اپنے اتروا کے واپس آئے گا, بس یہی بات ہے. جی جو تاجر ہیں وہ ابھی بھی پریشان ہیں, اور بھی یہاں پر کاروباری حضرات ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی بھائی جان آپ بتائیے گا کہ آئندہ سال سے کیا امیدیں رکھتے ہیں کاروباری اگر پہیے کو دیکھا جائے؟ جی السلام علیکم. جی میں بالکل جو کہنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلا سال گزر گیا جیسا بھی گزرا, اب اس کو رونے سے اور اس کو ہی دوبارہ ہم ڈسکس کرنے سے نہیں ہے. ہمیں اگلے سال کی پلاننگ, اور جو دیکھیں جب تک میں خود ٹھیک نہیں ہوں گا میں اپنے ملک کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بحیثیت پاکستانی, ہم انڈیویجول اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کریں. جب تک ہم حکمرانوں کو ہی کوستے رہیں گے اور اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارا سٹرکچر بہتر نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں اور ایز اے نیشن اپنے آپ کو امپروو کریں تو آنے والے دن اور آنے والے سال انشاءاللہ بہتر ہوں گے ہمارے لیے. اگر خود کو ہم ٹھیک کریں بحیثیت اقوام تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ٹمبر وائرن مارکیٹ کے صدر مرزا اشرف مغل بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا اپنا موقف رکھتے ہیں. مرزا صاحب بہت بڑی مارکیٹ ہے ٹمبر وائرن مارکیٹ حاجی آباد, جیسے آپ کے سیکٹری جو ہیں وہ بھی بتا رہے تھے حالات جیسے بھی رہے
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ایسے کون سے فیصلے کیے گئے کہ جس سے جو کاروبار ہے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ وہ متاثر ہوا، اور آئندہ کیا امید رکھتے ہیں کہ کیسے فیصلے ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے بھائی کہ 2022 کاروبار کے لحاظ سے بہت ہی تاجروں کے لیے مشکل رہا ہے، کوئی اچھا کاروبار نہیں۔ اس کی مین وجہ ہے یہ، اگر 2022 کی بات ہم کر رہے ہیں نا، یہ نہیں ہے 2021 چلے جائیں، 20 چلے جائیں، 18 چلے جائیں، ہماری جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے فیصلے اچھے نہیں کیے۔ جب عمران خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے جاتے جاتے پٹرول اتنا سستا کر دیا، بجلی اتنی سستی کر دی اور ملک کی تباہی کر گیا۔ وہ تباہی آج تک ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے جو فضل کرے، ہمارے حکمران کو اچھے فیصلے کریں تو ہو سکتا ہے کہ ملک کی کوئی بہتری ہو جائے، لیکن امید بڑی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت کوئی اچھا ہوگا۔ اچھا مرزا صاحب، جو آپ کا کاروبار ہے ٹمبر و آئرن کا، جس میں سریا، گارڈر یا پھر اس کے علاوہ اگر غریب کی جھونپڑی کی طرف جائیں تو وہ ایک پرانے وقتوں میں بالے پڑتے تھے چھتوں میں، اب وہ کیا سمجھتے ہیں وہ کاروبار بھی ابھی تک چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ غریب کے لیے چھت بنانا ہے غریب کے لیے، وہ کیا سمجھتے ہیں مشکل ہے، آسان ہے؟ کاروبار آپ کا ہے، کیا سمجھتے ہیں سوال؟ پھر بھائی بات یہ ہے کہ کاروبار مہنگائی کی وجہ سے تو تباہی ہے، غریب آدمی تو ویسے ہی پس کے رہ گیا ہے۔ یہ آپ آئرن کی بات کریں، یہ سریا چھت میں استعمال ہوتا ہے، تو پچھلی بات تو چھوڑیں، یہ ایک ہفتے میں 25 روپے کلو مہنگا ہوا ہے، 25 روپے کلو ایک ہفتے میں۔ لیکن لوگوں نے کام کرنے، گھر بنانے میرا خیال چھوڑ دیے ہیں بہت کاروبار کا، اسی لیے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے، مزدور بیکار ہو گئے ہیں، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ اچھا مرزا صاحب، کیا مطالبات ہیں اب حکومت سے؟ کیا امید رکھتے ہیں کہ کیسے فیصلے ہونے چاہیے کہ جس سے آپ کا کاروبار جو ہے، دوسرا کاروبار، جو بھی کاروبار ہیں وہ چلیں، تاکہ غریب آدمی اس سے ریلیٹڈ جو ہیں ان کے بھی چولہے چل سکیں؟ کیسی پالیسیز ہونی چاہیے؟ ملک تو ایسے ہے کہ اگر بہتر یہ ہے کہ ملک سے کوئی کرپشن ختم کر دی جائے تو ہمارے ملک کے حالات بدل سکتے ہیں۔ سب سے مین وجہ جو ہے نا وہ کرپشن ہے، اگر کرپشن پہ کنٹرول کر لیا تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ کرپشن خاص طور پر جو عنصر ہے ایک، اس کو ختم کیا جائے تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ جیسے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر رانا اسکندر اعظم خان نے بھی باتیں بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹمبر و آئرن مارکیٹ کے سیکٹری جو ہیں وہ بھی، ان کا بھی یہ موقف رہا کہ سال 2022 میں کاروبار کا پہیہ جام رہا۔ جو صدر ہیں ان کی جانب سے بھی یہی باتیں دہرائی گئیں، لیکن مطالبات یہی ہیں کہ حکومت کو اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور کرپشن کا خاتمہ جو ہے وہ ملک سے بہت ضروری ہے کہ جس سے ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے گا۔ اگر کاروبار چلتے ہیں تو مزدور طبقہ جو ہے وہ بھی روزگار کما سکے گا۔ اس سے نہ صرف غربت جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے، بلکہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فلائی اوور تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ فلائی اوور تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ سال 2022 جو ہے وہ فیصل آباد کے انڈسٹری کے لیے، کاروبار کے لیے کیسا رہا، مزدوروں کے لیے کیسا رہا۔ صنعت کاروں سے بات کی، چھوٹے کاروباری طبقے سے بات کی، تاجروں سے بات کی، تمام جو ہیں وہ سال 2022 کے حوالے سے پریشان نظر آئے کہ 2022 کے اندر کاروبار شدید متاثر رہے، اور ابھی مزدوروں کے پاس پہنچے ہیں۔ مزدوروں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ انڈسٹری کی بندش کی وجہ سے، کاروبار کی بندش کی وجہ سے کیا مشکلات رہیں مزدور طبقے کے لیے۔ لیبر قومی موومنٹ کے عہدیداران لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا موقف ہے ان کا۔ ترجمان میرے ساتھ موجود ہیں ابوذر غفاری، ان سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ابوذر بھائی، بتائیے گا کہ کیا کہیں گے، سال 2023 سے کیا امیدیں ہیں، 22 میں کاروبار کیسا رہا؟ 2022 کے اندر پاکستان کے محنت کشوں پر قیامت
ٹوٹ پڑی. بے روزگاری کے جو انبار وہ کہتے ہیں پہاڑ کھڑے ہو گئے. مزدور در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے اور 2022 مہنگائی آسمان کو چھونے لگی اور مزدوروں کا جو جینے کا حق تھا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا. ہم نے حکام بالا سے احتجاج کے ذریعے درخواست بازی کے ذریعے بے شمار پیغامات دیے کہ خدا را جو محنت کش طبقہ ہے اس کو نظر انداز نہ کرو, ان پر توجہ دو. انہوں نے ان کے کانوں تک پر جوں تک نہیں رینگی اور 2022 کے اندر جو پاکستان کا لاس ہوا ہے, خصوصاً محنت کش کلاس جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے. مزدوروں کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, وہ جھونپڑیوں میں, وہ کوارٹروں میں, وہ چھتوں میں رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں. فیکٹری جو مالکان ہیں, مالک مکان ہیں, انہوں نے مزدوروں کو ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے اور مزدور بیچارے بہت بے روزگار ہیں. آج بھی روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فیکٹریوں کے جو مزدور ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور ہم محکمہ لیبر ڈپارٹمنٹ میں درخواست لے کر آتے ہیں کہ ہماری جو سنوائی ہو. روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر بھی یہ آ کر کہتے ہیں بھئی حکومت کے پاس کچھ ہے نہیں, ہم کیسے فیکٹری مالکان کو مجبور کریں کہ ان کو کوئی ریلیف دے تاکہ مزدور جو فیکٹری مالک لوم چلائے, فیکٹری چلائے, مزدوروں کو روزگار دے. تو ان کے پاس انسپیکشن کا بھی کوئی اختیار بظاہر تو نظر نہیں آتا ہے, یا یہ قانون کی ریٹ کوئی نظر نہیں آتی کہ کم از کم ورکر کا جو لے آف بنتا ہے جب جتنی دیر تک فیکٹری بند ہوتی ہے اس مزدور کو آدھی تنخواہ ملتی ہے جو پاکستان کا قانون ہے, اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. ہم نے متعدد بار محکموں سے درخواست بازی کی ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے, ان سے نیگوشیٹ کیا ہے کہ خدارہ جو قانون ہے, جو پاکستان کا آئین ہے, اس پر ہی عمل درآمد کروا دیا جائے. کم از کم مزدور کو 2 وقت کی روٹی کے پیسے تو مل جائیں. مزدور کو 2 وقت کی روٹی کے پیسے تو ملیں. اگر فیکٹری بند ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ آدھی جو سیلری ہے وہ مزدور کو ملنی چاہیے. کیا وجوہات ہیں کہ ایسے قانون جو ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور بھی عہدیداران ہیں؟ جی آپ بتائیں گے کہ آخر وجوہات کیا ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا, اور سال 2022 کے اندر کتنی تعداد ہے مزدوروں کی لوکل انڈسٹری سے, ایکسپورٹ انڈسٹری وابستہ جو بے روزگار رہی؟ جی بسم اللہ. پہلے تو میڈیا لوگوں کا شکریہ کہ جو مزدوروں کی آواز پہنچا رہے ہیں, لیکن اس وقت مزدور کی جو حالت ہے نا جی, اور جو تعداد ہے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. ہمارے آفس میں ڈیلی کی بنیاد میں سینکڑے لوگ آتے ہیں شکایت لے کر کہ مالک نے فیکٹری بند کر دی ہے, ہمیں فارغ کر دیا ہے, محکمہ بھی کام نہیں کر رہا, اس کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے, فیکٹری مالکان بھی تعاون نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. جس طرح کہ ابوذر صاحب نے بتایا کہ ہم ہزاروں درخواستیں دے چکے ہیں محکمے کو, گورنمنٹ کے کئی اداروں کو, گورنمنٹ پنجاب کو لیٹر لکھ چکے ہیں, کوئی اس پہ سنوائی نہیں ہو رہی, اور ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں اس وقت مزدور بے روزگار ہیں. جس طرح کہ پہلے بتایا کہ گھروں سے نکال دیے گئے, سامان اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے. بہت سارے جو مالک مکان ہیں ان کے بجلی کے کنیکشن کٹے ہوئے ہیں, اور دوسری بات کہ بچوں کی جو فیسیں نہ ادا ہونے کی وجہ سے بچے اسکولوں سے نکال دیے گئے ہوئے ہیں. راشن نہ ملنے کی وجہ سے گھروں کے اندر اتنے جھگڑے اس ٹائم پیدا ہو چکے ہیں کہ علاقے میں پنچایتیں بے شمار لگ رہی ہیں گھر کی غریبی کی وجہ سے, جو لڑائیاں ہو رہی بے روزگاری کی وجہ سے. ہماری یہ اپیل ہے حکومت کے وقت سے, خدارہ مزدور کی تھوڑا سوچیں اور یہ فیکٹری مالکان کو تھوڑا ریلیف ملے تاکہ فیکٹریاں چلے, جو غریب آدمی ہیں اس کا روزگار چل سکے. جو مزدور طبقہ ہے اس کا روزگار اسی طرح چلے گا کہ فیکٹری مالکان کو ریلیف دیا جائے اور فیکٹریاں چلیں, اس سے بے روزگاری بھی پر بھی قابو پایا جائے گا اور ملک کی معیشت بھی درست ہوگی. سمن آباد سیکٹر کے صدر میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جی آپ بتائیے گا کہ سال 2022 جو ہے وہ مایوس کن رہا تمام سیکٹر کے لیے, وہ چاہے تاجر ہوں, صنعت کار ہوں, مزدور ہوں. آئندہ جو سال یہ شروع ہو چکا ہے, موجودہ سال 2023, اس سے کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ مزدوروں کے لیے کون کون سی ایسی پالیسیز جو ہیں وہ حکومت کو بنانی چاہیے, کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ مزدوروں کی آواز بنے ہیں. 2022 ہے وہ جو مشکل ترین سال گزر چکا ہے. ہمیں تو آنے والے وقت کو سنبھالنا چاہیے کہ آنے والا وقت جو نا مزدوروں کے لیے, ہر انسان کے لیے بہتر ہونا چاہیے. لیکن جو حکومت کی پالیسی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی بہتری کی طرف. اللہ سے تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم بہتری کرنا, لیکن ہمیں چاہیے حکومت والا جو کہ مزدوروں کے جو انڈسٹری میں رکھا 7-8 لاکھ مزدور ہیں انڈسٹری پاور لوم سے وابستگی, اور بھی شعبے ایسے ہیں جو کہ ان کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور وہ گھروں میں خودکشی کا
बायस बन रहा है। हुकूमत जब तक इनकी तरफ तवज्जो नहीं देगी, इंडस्ट्री की तरफ और कारोबार की तरफ तवज्जो नहीं देगी, जब तक मजदूर जो है बेरोज़गार होते रहेंगे और मरते रहेंगे। और जहाँ तक आ जाए महकमे का ताल्लुक, जो महकमा जो है हमारा इतना बेस हो चुका है कि जाके फैक्ट्री मालिकों को वैसे मिलते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए फैक्ट्री रजिस्टर करो, कहते हैं हमें इंस्पेक्शन बंद है। वो तुम वैसे मिलेगा, तुम्हें इंस्पेक्शन कैसे खुली है? इसका मतलब कि तुम मंथली लेने जाते हो। फैक्ट्री मालिक जब तक फैक्ट्री रजिस्टर नहीं होगी, जब तक मजदूर को रिलीफ कैसे दे सकते हैं? हम चाहते हैं कि ये महकमा अपने आप को दुरुस्त करें और हुकूमत को चाहिए हुकूमत अपने आप को उसके नाखून ले ताकि मजदूरों का भला हो सके। अच्छा, फैसलाबाद के अंदर कितने टोटल मजदूर हैं? लेबर मूवमेंट जो है वो एक बड़ी जमात है, क्या समझते हैं कितने एक मजदूर फैसलाबाद के अंदर हैं जो सिर्फ पावरलूम सेक्टर से वाबस्ता है? देखिए जी, फैसलाबाद में जो पावरलूम से वाबस्ता है 7 लाख से ऊपर है। तो अब 7 लाख तो मजदूर तो हम तो कहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई होगी तो हम वो मजदूरों को नुमाइंदे होंगे। उसमें से अभी कितने मजदूर हैं जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेरोज़गार? कम से कम 2.5 लाख मजदूर जो बेरोज़गार हैं। जी 2.5 लाख के करीब सिर्फ़ और सिर्फ फैसलाबाद के अंदर, जो कि लोकल इंडस्ट्री फैसलाबाद की पावरलूम है, उससे वाबस्ता मज़दूर 2.5 लाख ख़ानदान जो हैं वो बेरोज़गार हैं। ये सबसे बड़ी जो नाअहली है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो सियासी जमातें हैं या फिर हुकूमतें हैं जो हुकूमत में रहे हैं, जो हैं, उनकी है कि आपके इतने तीसरे बड़े शहर के 2 से 2.5 लाख ख़ानदान जो हैं वो बेरोज़गार हैं, जिसकी वजह से गुर्बत का जो एक अंसर है वो बढ़ता जा रहा है मुल्क के अंदर। कुछ मज़दूर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, कितनी देर से आप इस शोबा से वाबस्ता हैं? लेबर कौमी मूवमेंट है, जमात मजदूरी से वाबस्ता हैं, और क्या समझते हैं इन हालात में क्या तवक्कुआत हैं आपको हुकूमत से, या फिर क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सिटी 41 वाले भाई हमारा ये आवाज़ उठा रहे हैं। मैं जो 1988 से वाबस्ता हूँ, मेरा तल्लक जो है ना पावरलूम से भी है और प्रिंटिंग प्रोसेसिंग और दीगर इदारों के साथ भी है। इस वक्त मेरे भाइयों ने, मेरे साथियों ने जो आवाज़ उठाई है ये पावरलूम की उठाई है। मैं इससे आगे ले जाना चाहता हूँ बात को कि प्रिंटिंग प्रोसेसिंग, फिनिशिंग प्रोसेसिंग जो है ना वो इदारे भी बंद है और बेशुमार इदारे बंद है। इसमें आप किसी तरफ भी जा सकते हैं। ये स्मॉल स्टेट है, चले जाएँ खुर्डियावाला में चले जाएँ, मकबूल रोड पे चले जाएँ, जंग रोड, जड़ावाला, किसी में भी चले जाएँ, बेशुमार इदारे बंद हो रहे हैं। और महकमा लेबर जो है ना वे भी बेबस है, पता नहीं किस वजह से बेबस है। इनकी ज़ाती मजबूरियाँ हैं या सियासी दबाव है या पता नहीं क्या, ये ख़ुद बता सकते हैं, हम क्या किसी के दिल के जानते हैं। लेकिन मज़दूर जो है ना इस वक्त 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। जहाँ पे खाना मिलता है दिहाड़ी नहीं लगी जाती, वहाँ पे आप गुजरते होंगे, देखे होते लाइनें लगी होती हैं खाने के लिए। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि क्या जब वोट का वक्त आता है तो कहते हैं कि मज़दूर है, मज़दूर का नारा लगाते हैं। आज का सड़कों पे निकलें, देखें मज़दूर क्या कर रहा है। इसके अलावा उसके पास रिकॉर्ड है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो है वो करोड़ों में कम हो गई है फैसलाबाद में। इसी तरह EOBI में देखें कितनी कम हो गई हैं, लेकिन किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही कि ये क्या कर रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि जो मौजूदा हालात हैं, ये अगर यही हालात 2023 में रहे तो मज़दूर खुदकशियों पे उतर जाएंगे। मज़दूर खुदकशियों पर उतर जाएंगे। जब सियासी जमातों के नुमाइंदे इलेक्शन के अंदर वोट मांगने आते हैं तो ख़ुद को भी मज़दूर ज़ाहिर करते हैं, लेकिन इन हालात के अंदर कोई भी मज़दूर को देखने वाला नहीं है। सड़कों पर निकल के देखें तो अब पता चलेगा कि मज़दूरों के हालात क्या हैं। और भी यहाँ पर मज़दूर हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, इन हालात से क्या परेशानी है और जो साल ये शुरू हो चुका है इसके लिए क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का, आपने हमें इस काबिल समझा, बात करने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ कोई बात करने के लिए नहीं आए, हम अपना हक और अपना जो भी इनके साथ मंशूर है, जो नज़रिया है, उसके हवाले से आए हैं। अभी थोड़ी देर हुई, देख लें जो सड़कों पर, जो महलों में, जो फैक्ट्रियों में जो निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम से हर एक तंग है। ख़ास तौर पर मज़दूर तबका जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही और वो आपस में एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने पर मजबूर हैं। किस लिए मजबूर हैं? क्योंकि उनके घर में खाने के लिए राशन नहीं है। मज़दूर के घर में खाने के लिए राशन नहीं है, इसलिए घरों के अंदर भी लड़ाई झगड़े जो हैं अब वो बढ़ते जा रहे हैं। और भी यहाँ पर मज़दूर हैं। जी आप बताइएगा, क्या मुतालबा करेंगे 2 टोक हुकूमत से कि मज़दूर के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत?
मजदूर का सोचा जाए जी, कुछ भी मजदूर के लिए बेहतर हो। तो जो अगर यही हालात रहे तो फिर तो मसलन हपड़ो दफड़ी का ही है, वो खाना जंगी लगने का डर है। करियाने पे जाते हैं तो वो कहते हैं भाई अपना पैसे दो तो अपना राशन मिलेगा, नहीं तो वरना नहीं। इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कितनी बार। मज़दूर के लिए शर्मिंदगी का जो है वो भी बढ़ती जा रही है कि दुकानों से राशन मिलना भी बंद हो चुका है। हुकूमत से यही अपील की जा रही है मज़दूरों की जानिब से कि साल 2023 शुरू हो चुका है, इस साल के अंदर ऐसे इक़दाम किए जाएं कि इंडस्ट्री का पहिया चले। इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो मज़दूर अपना रोज़गार कमा सकेगा, अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकेगा, उनका पेट पाल सकेगा, क्योंकि जब पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो भी बेहतर होगा। सनतकार जो हैं वो भी परेशान रहे, छोटा कारोबारी तबका जो है वो भी परेशान दिखाई दिया। मज़दूर जो हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि उनका रोज़गार मुकम्मल बंद हो चुका है। इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि वो इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए इक़दाम करें ताकि इंडस्ट्री का पहिया चल सके। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।